السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اتائڈ ویو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنریشن زی، جنہیں جین زی بھی کہا جاتا ہے، گزشتہ 4 سالوں میں 4 حکومتیں اپنے گھر بیچ چکی ہے، جن میں انڈونیشیا، نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش کی حکومتیں شامل ہیں، جبکہ ساتھ میں یہی جنریشن زی آج کل اپنے ملک مراکش میں اپنی حکومت کے خلاف سڑکوں پر ہیں اور حکومت کو گھر بھیجنے پر مصر ہے۔ اس دوران انہیں ریاستی غنڈہ گردی اور فاشزم کا بھی سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیجولٹیز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی حق کے لیے ڈٹی ہوئی ہے۔ ساتھ میں اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی جنریشن زی سال 2016 میں ترکی کے طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ کو اسٹریٹ آف باسفورس کے نیچے پھینک چکی ہے اور ان کے خلاف کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکی ہے۔ ساتھ میں یہی جنریشن زی سال 2011 سے آنورڈ عرب بہار یا عرب سپرنگ جنہیں کہا جاتا ہے میں عرب بادشاہتوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ لیکن یہ جین زی ہے کون؟ یہ کیوں سڑکوں پر آئی ہوئی ہے اور آج کل پولیٹکس میں اتنی انوالو کیوں ہے؟ ان کے اراض و مقاصد کیا ہے اور یہ آخر چاہتی کیا ہے؟ ان سوالات کے جوابات جانیں گے ہم اس ویڈیو میں، لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ایسی ہی معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتی جائے تاکہ اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اس ویڈیو کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے اور ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم اس ویڈیو کو 3 سوالات میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ جنریشن زی کون ہے؟ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جنریشن زی کو ان وینڈلزم اور احتجاجات پر ابھارا کس چیز نے، اور یہ مطلب وہ کون سے عوامل تھی جس کی وجہ سے جنریشن زی سڑکوں پر ہے اور اپنی حکومتوں کو گھر بھیجنے پر مصر ہے۔ جبکہ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ وہ ان سے حاصل کیا کرنا چاہتی ہے، ان کے اراض و مقاصد کیا ہے۔ سب سے پہلا سوال کہ یہ جنریشن زی کون ہے؟ تو جنریشن زی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں جنریشن کی تعریف سمجھنی ہوگی۔ جنریشن، جنہیں اردو میں ایک نسل بھی کہا جاتا ہے، کی تعریف کچھ یوں ہے کہ ایک مخصوص زمانے میں پیدا ہونے والے اور ایک مخصوص وقت میں ایک ساتھ پلے بڑے ہونے والے اور ان میں رہنے والوں کو ایک نسل کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پر ایک نسل کو 20 سال کے عرصے پر محیط کیا جاتا ہے، لیکن جدید تعریف کے مطابق 15 سے 17 سال کا ایک درمیانی حصہ ایک جنریشن کہلاتا ہے، اور اس طرح جنریشن زی ان بچوں کو کہا جاتا ہے جو سال 1995 سے لے کر سال 2009 کے درمیان پیدا ہوئے۔ اس طرح سال 1995 سے سال 2009 تک پیدا ہونے والے بچوں کو جنریشن زی یا نسل زی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کے بچوں کو جنریشن وائی، جنریشن ایکس اور بیبی بومرز یا سائلنٹ جنریشنز میں تقسیم کیا گیا ہے، جبکہ 2009 سے بعد میں پیدا ہونے والے بچوں کو عموماً جنریشن الفا میں رکھا گیا ہے۔ اگر آپ جنریشنز کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو کائنڈلی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ ہم اس پر ایک اور ویڈیو بھی تیار کریں گے۔ ساتھ میں آپ یہ بھی بتائیے کہ آپ کا تعلق کیا جنریشن زی سے ہے یا نہیں ہے۔ اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم اور دلچسپ حصے میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس سوال کا جواب ڈھونڈا جا سکے کہ جین زی آخر یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ تو ان کی وجوہات جاننے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا کہ جب سال 1945 میں دوسری جنگ عظیم کا اختتام ہوا تو اس کے فوری بعد دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہوئی۔ ایک USSR گروپ تھا جنہیں سوویت گروپ کہا جاتا ہے یا سوویت بلاک، جبکہ دوسرا گروپ امریکی گروپ تھا جس میں ناٹو ممالک شامل تھے اور کچھ نن ناٹو اتحادی جیسے کہ پاکستان اور چند دیگر ممالک بھی تھے، وہ شامل ہوئے۔ پاکستان تو خیر بعد میں سیٹو اور سینٹو کا حصہ بھی بنا جو کہ نن نیٹو اتحادی ممالک کا ایک گروپ تھا۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان کچھ یوں ہوا کہ امریکہ نے دیگر ممالک میں اپنی اتحادی بڑھانے کی غرض سے کو ڈیٹیٹ شروع کر دی، یعنی مارشل لا لگانی شروع کر دی، اور ان حکومتوں کو گھر بھیجنا شروع کر دیا، ان لیڈروں کو ختم کرنا شروع کر دیا جو یا تو سوویت کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے یا جو کسی گروپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ ان کی ایک دلچسپ مثال پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر مثال ایران کے وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کی تھی، جنہیں ایک مشہور و معروف کو ڈیٹیٹ کے ذریعے کریمٹ روز ویلٹ جو کہ ایک امریکی جاسوس تھا، انہوں نے گھر بھیج دیا تھا۔
بنیادی طور پر یہ امریکہ کا آپریشن نہیں تھا، برطانیہ کا آپریشن تھا، لیکن اس میں بعد میں امریکہ بھی انوالو ہو گیا اور ڈاکٹر مصدق کو گھر بھیج دیا گیا، جس کے بعد ایران میں ایک سیاہ دور پہلوی خاندان کا دور شروع ہو گیا، جس کا اختتام بعد میں 1989 کو روح اللہ خمینی کے ہاتھوں ہوا جب ایرانی انقلاب آیا۔ خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس کا امپیکٹ کیا پڑا دیگر ممالک پر؟ تو اس کا امپیکٹ یا اثر یہ پڑا کہ چونکہ جو حکومتیں وجود میں تب آ رہی تھی 60 70 اور 80 کے زمانے میں، تو ان میں اکثریت وہ تھی جو امریکہ کی مرضی سے انسٹال کیے گئے تھے، جو کہ امریکی پپیٹ گورنمنٹس تھی، چونکہ ان کی جڑیں عوام میں نہیں تھی، عوام کی تائید ان کو حاصل نہیں تھی، چونکہ وہ فوجی ڈکٹیٹرز تھے زیادہ تر۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے اکیڈمی یا انٹیلیجنسیا اور ہر اداروں میں اپنے پپٹس جمع کرنے شروع کر دیے، اور یوں انہوں نے عوام کو جواب دہ توڑی ہونا تھا، چونکہ ان کا عوام کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، وہ عوام کی مرضی سے آئے نہیں تھے، تو انہوں نے صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اور دیگر طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے اصلاحات شروع کیے اور ان کی مرضی کے قوانین بنانے شروع کر دیے، اور جو لیڈرز ان کے خلاف کھڑے ہوتے گئے ان کو سائیڈ لائن کرنا شروع ہوا، جس کی ایک دلچسپ مثال چلی کے سلواڈور آلندی کی دی جا سکتی ہے، ساتھ میں پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو وغیرہ شامل تھے، جبکہ افریقہ سے ایسی درجنوں مثالیں دی جا سکتی ہے جن میں بڑے بڑے لیڈرز کو، بڑے بڑے رہنماؤں کو یا تو جیلوں میں ڈالا گیا یا مارا گیا۔ تو اس طرح ایک تیسری دنیا میں، جو تیسری دنیا کے ممالک تھے، جیسے پاکستان ہو گیا، جیسے لیٹن امریکہ کے کئی ممالک ہو گئے، یا جس طرح افریقہ کے ممالک ہو گئے، تو ان میں ایک احساسی محرومی اور احساسی کمتری نے جنم لینا شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ایک لیڈ کلاس وجود میں آئی جن کا عوام سے کوئی رابطہ نہیں تھا، جبکہ ان کے مقابلے میں جو مڈل کلاس عوام تھی یا جو غریب عوام تھی وہ کیڑی مکوڑوں کی سی زندگیاں گزار رہی تھی۔ تو ان کی دیکھا دیکھی جو مڈل کلاس کے لوگ تھے یا پھر جو عام لوگ تھے، غریب لوگ تھے، وہ محنت کی بجائے، ان کے خلاف جد و جہد کرنے کی بجائے، ان کے خلاف سینہ سپر ہونے کی بجائے ان کی چاپلوسی کرنے میں جٹ گئے۔ ان کو لگا کہ اگر یہ لوگ ایلیٹ طبقے تک پہنچ گئے ہیں تو ہم بھی ان کی چاپلوسی کر کے، ان کی خوشامد کر کے ہم بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس طرح ایک ایسی دور کا آغاز ہو گیا جو کہ بالکل انفرادی تھا، ایک نفری کا زمانہ تھا، یعنی ہر کوئی اپنے آپ میں مگن تھا۔ اس کا نقصان یہ ہو گیا ان ممالک کو کہ نظریہ ختم ہو گیا، اور نظریے کی بجائے مفادات نے ٹیک اوور کرنا شروع کر دیا، یعنی مفاداتی سب کچھ مد میں نظر ٹھہرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں ایسی سیاسی جماعتیں وجود میں آنے لگی جو اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد سے حکومتیں کرتی رہی، اور نظریہ بہت پیچھے رہنا شروع ہو گیا، جس کی ایک دلچسپ مثال پاکستان میں MQM اور پاکستان مسلم لیگ نون جیسی سیاسی جماعتوں کی دی جا سکتی ہے، جو خالص ایک ڈکٹیٹرز کی پیداوار تھی، جنہیں جنرل ضیاء الحق نے اپنی مذموم مقاصد کی خاطر استعمال کیا اور ان کو پیدا کر دیا، جن کا آج تک نظریہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور آج تک ہمارے ملک کے سیاست پر قابض ہیں۔ اس طرح دیگر ممالک میں بھی یہ سب ہونا شروع ہو گیا۔ جب شخصی اور گروہی مفاداتی مد میں نظر ٹھہرنے لگی اور ساتھ میں جنرل لیڈرشپ کو منظر عام سے غائب کر دیا گیا، تو ایسے میں بزنس ٹائکونز جو تھی، جو ملٹی نیشنل کمپنیز تھی، ان کو ایک موقع میسر آ گیا، اور انہوں نے نجکاری کے نام پر ان ممالک کے مختلف شعبوں کو ہتھیانا شروع کر دیا، جس میں معیشت سے لے کر تعلیم اور صحت تک کے جیسی بنیادی شعبے شامل تھے۔ تو جب یہ سب چیزیں بزنس ٹائکونز کے ہاتھوں میں جانے لگی تو ان سب اداروں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ یہ تو ایسی بنیادی ادارے تھی جو عوام کو ریاست کے ساتھ جڑے رکھتے تھے، لیکن جب ان کی نجکاری ہونا شروع ہو گئی، جب یہ تجارت کی شکل اختیار کرنے لگی، جب اس میں انڈسٹریلائزیشن آ گیا، تو اس کا نقصان یہ ہو گیا کہ یہ بنیادی سہولیات عوام سے چنتی گئی، اور اس کے نتیجے میں عوام کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑتے گئے، ان کے لیے تعلیم کا حصول مشکل سے مشکل تر ہوتا گیا، ساتھ میں ان کو علاج کے مواقع میسر نہیں تھی۔ تو ایسے میں ریاست اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا ہونا شروع ہوا، اور اس خلیج کو پر کرنے کے لیے پھر سال 1995 کے بعد جو نسل پیدا ہونی شروع ہوئی، جس کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی کہ جنہیں جین زی کہا جاتا ہے،
انہوں نے معاملات کو اپنی طور سے سمجھنا اور پھر ان کو ڈیل کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر ایک بنیادی سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ آج جین زی کر رہی ہے یہ پہلی نسلوں نے کیوں نہیں کیا یا پچھلی جنریشنز نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو پچھلی جنریشنز تھی وہ بنیادی طور پر مفاد پرست تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر ہم ریاستی ہرکاروں کی، ریاست پر قابض ایلیٹ کی اگر خوشامد کریں گے تو اپنے ارد گرد کے لوگوں میں کم از کم ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ وہی دوسری جانب جو جنریشن ہے انہوں نے صرف اپنا نہیں سوچا بلکہ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے مشترکہ مفادات کا تحفظ کریں گے، اپنے قومی مفاد کی طرف جائیں گے تو ہم صرف ہم نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بھی ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ اس طرح دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جنریشن زی کی ساری تحریک کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کی شروعات سال 2011 سے ہوتی ہے، جب عرب اسپرنگ کے نام سے سال 2011 میں عرب دنیا میں ایک تحریک شروع ہوئی جن کا مقصد ان ممالک میں بادشاہتوں کی جگہ ڈیموکریسی کو پریویل کرنا تھا یا ان کی نشوونما کرنی تھی۔ اس تحریک میں مصر میں، سودان، کویت، بحرین، بہت ساری عرب بادشاہتوں میں مظاہرے ٹوٹ پڑے اور بڑے پیمانے پر اس میں خونریزی بھی ہو گئی۔ اب ہم اس سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ جین زی کے یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے اور وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جین زی کے یہ سب کرنے کے دو مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ ڈکٹیٹرشپ کی جگہ، بادشاہت کی جگہ یا پلاٹ ڈیموکریسی کی جگہ ان ممالک میں ایک جینوئن ڈیموکریسی پریویل کرے یعنی پروان چڑھے۔ پلاٹ ڈیموکریسی یہ ہے کہ اس میں جو حکمران ہوتے ہیں وہ کسی بیرونی طاقت کی وجہ سے یا کسی اندرونی طاقت کی وجہ سے عوام کے ووٹ کو، عوام کے مرضی کو، عوام کی منشا کو بائی پاس کر کے مسند اقتدار پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر ان لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں بجائے عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے کے۔ اور دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی آزادانہ خارجہ پالیسی کا قیام ہو جس میں شخصی اور گروہی مفادات کی بجائے عوامی مفادات کا تحفظ ہو، اور ساتھ میں بیرونی قوتوں کے ساتھ جو تعلقات ہو وہ برابری کی بنیاد پر ہو، نہ کہ حاکم اور محکوم کے اوپر ہو، یعنی ان تعلقات میں ایک کا اپر ہینڈ ہو اور دوسرا اس کا محکوم بن کر رہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جین زی کے پاس اس وقت اکا دکا لوگوں کے علاوہ کوئی ایسی قیادت دستیاب نہیں جو جین زی کے اس ویژن کو ٹرانسفارم کروا سکے حقیقت میں یعنی ریالٹی میں۔ لیکن پھر بھی جین زی کے یہ تحریک اور ان کی یہ کمٹمنٹ اس بوسیدہ نظام میں، اس پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 5-10 سالوں میں جب یہ جین زی اپنے آباء و اجداد کو ریپلیس کریں گی عہدوں پر، اہم عہدوں پر، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک نئی دنیا کا قیام ممکن ہو سکے گا، اور اس نئی دنیا میں، اس ایک بدلی ہوئی دنیا میں آزادی ہوگی، مساوات ہوگی، انسانیت کی قدر ہوگی، جنگ و جدل سے نفرت ہوگی اور ایک انسانیت دوست معاشرہ ہوگا۔ تو یہاں پر پہنچ کر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اس ٹاپک کو یہاں پر ختم کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ اینڈ سبسکرائب۔